اچھا یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ نیگوشیشن ہو رہی ہے اور 15 پوائنٹ امریکہ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے 5 پوائنٹ پاکستان اس میں ہوسٹنگ کر رہا ہے. امید یعنی اس میں یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کو نظر آ جائے گی، شاید ایک جنگ ختم ہو جائے. صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس کو 6 ہفتے تک میں جنگ بند کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ایران فوری فیصلہ کر لے ورنہ اسے ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو انطونیو گوتریس ہیں، انہوں نے کہا کہ جنگ پھیل رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ اس کو ذرا دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ٹرمپ کے پاس دھمکی کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا. یہ کوئی معمولی بات ہے، مطلب ایک دن دھمکی، 2 دن دھمکی، روزانہ یہ دھمکی دے کے اپنے آپ کو بے عزتی کروا رہا ہے دوسرے لفظوں میں. اور دیکھیں، دھمکی ان کو دی جاتی ہے جو ڈریں. جن لوگوں نے پہلے ہی شہادت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا، آپ ان کو کیا موت سے ڈرائیں گے؟ جو پہلی موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ اگر کسی ایسے ریجن میں ہوتی جس سے پوری دنیا کا اقتصادی معاملات خراب نہ ہوتے، متاثر نہ ہوتے، وہاں فلائٹس آپریشن متاثر نہ ہوتے، تجارت متاثر نہ ہوتی، تو یقیناً یہ جنگ کئی سال تک چل سکتی تھی جیسے افغانستان میں ہوا. لیکن یہ مشرق وسطی ہے جہاں اس ٹائم پہ تمام تجارت ہے، اور تقریباً دنیا کے 14% جو فلائٹس ہیں وہ ادھر سے جڑی ہیں. یعنی کہ ہر 7 آدمی میں سے 1 آدمی اس خطے سے ہو کے جاتا ہے اور یہاں سے اس کا کہیں نہ کہیں لنک بنتا ہے. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ جو تجارت ہے اور خاص طور پہ تیل اور گیس کی ترسیل ہے، یہ اس خطے کا خاصہ ہے. اور اس ٹائم پہ تو پورا مکمل کنٹرول ایران کا ہے، اس کے اندر اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس بات کو تو خود مغربی میڈیا اور مغربی محقق مان رہے ہیں. اب تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر 2 جہاز انہوں نے بھیجنا شروع کیے ہیں. ایک ہے USS ٹریپولی، جس کے اوپر ہیلی کاپٹر موجود ہیں جن میں شنوک ہیلی کاپٹر ہیں جو بنیادی طور پہ ٹروپس کو موو کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور دوسرے کا نام ہے USS سین ڈیاگو ایمفیبیس، یعنی کہ زمین اور سمندر کے اندر، پانی کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں چیزیں، اور وہ بھی ٹروپس کی موومنٹ کے لیے اس کو بھی بھجوایا گیا ہے. اب وہ جب تک آئے گا دیکھا جائے گا. فی الحال تو ہمیں یاد ہے کہ 2 جہاز آئے تھے بحری بیڑے. ایک کا نام USS ابراہم لنکن تھا اور دوسرے کا نام جیرالڈ فورڈ تھا. دونوں زخموں سے چور کہیں دور بھاگ چکے ہیں. اور ان کا جو خاصہ تھا F-35. بات F-35 کی نہیں ہے، بات امریکہ کی عزت اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کا کمپرومائز ہونا ہے، بری طریقے سے ساکھ کا متاثر ہونا ہے، اور پھر دنیا کے اندر سفارتی تنازع. سر یہی تو خطرناک ہے، یہی تو خطرناک ہے یار. جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پوری دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے، ان کے اخبارات بھی لکھ رہے ہیں. یہ تو پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں امریکہ زیادہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی گرفت کیسے مڈل ایسٹ سے چھوڑے گا جو ان کا سب سے بڑا، یعنی آپ ڈونر کہہ لیں یا جہاں سے وہ پیسے دے کے اپنی. ہاں دیکھیں اقبال صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے نا، ڈونر جو ہے ان کا، وہ انہوں نے کمائیں گے تو کھائیں گے نا، اور ڈونر ڈونیٹ کرے گا. لیکن اگر وہ ڈونر کیسے ان کے ساتھ کاروبار کرے گا جب وہ پیسہ ہی نہیں کمائے گا؟ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ $58 بلین کا نقصان ہو چکا ہے ان چند دنوں میں. ابھی یہ 4تھا ہفتہ مکمل نہیں ہوا، لیکن 4 ہفتوں کے اندر $58 بلین کا ایئر لائنز کو نقصان. نہیں یہ تو ہو گیا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیا یہ کتنے پرسنٹ آپ اس کو؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے یہ جو فیسیلیٹیشن ہے. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ پاکستان میڈییٹ تو کرا سکتا ہے، لیکن گارنٹی تو روس اور چین کے بغیر نہیں کوئی دے سکتا. اور کیونکہ پاکستان کے تو سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں اسرائیل سے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ امریکہ کی گارنٹی پاکستان کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو وہ ممالک دیں گے، اور وہ ممالک جب دیں گے تو کچھ اس کے بدلے میں بہت کچھ لیں گے. عبداللہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں.